بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، یہ ہمارا قصص النبیین حصہ اول چل رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے یظہر السر۔ ظہر یظہر، ظہرن کے معنی ظاہر ہونا، سر جمع اسرار، راز پوشیدہ چیز۔ یہاں ہم ترجمہ کریں گے راز ظاہر ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ يَعْقُوبَ كَانَ بَشَرًا فِي صَدْرِهِ قَلْبُ بَشَرٍ۔ یعقوب علیہ السلام تو ایک انسان تھے۔ کان بشر، ایک انسان تھے۔ کان کی خبر بشرن ہے۔ فی صدرہ قلب بشر، فی صدرہ اس کے سینے میں، قلب بشر ایک انسان کا دل تھا۔ لا قطعۃ حجر، نہ کہ پتھر کا ٹکڑا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام ایک انسان تھے، اور ان کے دل میں ایک انسان کا دل تھا، اس کے سینے میں ایک انسان کا دل تھا، نہ کہ پتھر کا ایک ٹکڑا۔ قطعۃ جمع قطع، ٹکڑا، اور حجر جمع حجار، حجارۃ بمعنی پتھر۔ فذکر یوسف، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا۔ وتجدد حزنہ، اور اس کا غم تازہ ہو گیا۔ تجدد یتجدد تجددن کے معنی نیاپن آنا، ہم یہاں کر لیں گے اس کا غم تازہ ہوا۔ وقال، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہے افسوس، ہے افسوس یوسف پر۔ ولا ملامہ ابناؤہ، ان کے بیٹوں نے اس پر ملامت کی، اس کو لعن طعن کیا۔ لام یلوم، لومن کے معنی ملامت کرنا، لعن طعن کرنا، اور ہو کی ضمیر یعقوب علیہ السلام کی طرف جو لامہ کا مفعول ہے، اور ابناؤ لامہ فعل کا فاعل۔ ان کے لڑکوں نے، ان کے بیٹوں نے ان پر لعن طعن کی۔ وقالوا، اور لوگوں نے کہا، انک لا تزال تذکر یوسف، برابر آپ یوسف کا ذکر کر رہے ہیں، یوسف کو یاد کر رہے ہیں، حتی تہلک، یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ ہلاک یہلک، ہلاکن کی معنی ہلاک ہونا، تباہ ہونا، برباد ہونا۔ قال یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ وہ بولے کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ بثی و حزنی، اپنے رنج و غم کی فریاد الی اللہ، صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ أَنَّ الْيَأْسَ كُفْرٌ، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ نا امیدی کفر ہے، یا سن کے معنی نا امیدی۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ لَهُ رِجَالٌ كَبِيرٌ فِي اللَّهِ، اور یعقوب علیہ السلام کی تو اللہ سے ایک بڑی امید تھی، رجاء کبیر، ایک بڑی امید تھی۔ وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلَى مِصْرَ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو مصر بھیجا۔ لیبحثوا، تاکہ وہ تلاش کرے، چھان بین کرے، عن یوسف و بنیامین، یوسف اور بنیامین کو۔ ویجتہدوا فی ذلک، اور وہ لوگ اس میں خوب محنت کرے، یعنی جستجو اور تلاش میں حتی الامکان پوری کوشش کرے کہ اس کو بازیافتہ کرا لے، اس کو تلاش کر لے۔ وہی ہے وَيَجْتَهِدُ فِي ذَلِكَ، اور وہ اس میں خوب کوشش کرے۔ وَمَنَعَهُمْ يَعْقُوبُ مِنْ أَنْ يَقْتَرُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع کیا، یعنی اپنے بیٹوں کو منع کیا اس بات سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، نا امید ہو۔ قنط یقنط، قنطن کے معنی نا امید ہونا، مایوس ہونا۔ وذهب الإخوة إلى مصر مرة ثالثة، مرة ثالثة کے معنی تیسری مرتبہ، بھائی لوگ تیسری مرتبہ مصر گئے۔ ودخلوا على یوسف، اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ وشکوا الیہ فقرهم ومصیبتهم، اور انہوں نے ان سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے اپنی تنگی اور اپنی مصیبت کی شکایت کی، فریاد کی۔ وسألوه الفضل، اور انہوں نے ان سے فضل، رزق اور غلہ اور اناج کا سوال کیا۔ یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہا کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور سالو میں ہم ضمیر اس کے بھائیوں کی طرف، اور لوگوں نے ان سے فضلہ کا سوال کیا، یا یہ کہ رزق کا سوال کیا، یا یہ کر سکتے ہیں کہ غلہ اور اناج کا سوال کیا۔ وَهُنَا هَذَا الْحُزْنُ وَالْحُبُّ فِي يُوسُفَ، وَهُنَا،
اور ایسی حالات میں اس جگہ پر یعنی کہ یہاں محبت اور غم نے یوسف علیہ السلام کے اندر جوش مارا، یعنی کہ محبت اور غم یوسف علیہ السلام کے اندر بھڑک اٹھا، ولم یملک نفسہ، اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے، اپنا مالک نہیں ہو سکے، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ ملکہ یملکو، ملکن کے مالک ہونا، اور یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے؟ اپنے آپ پر وہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ ابناء ابی و ابناء الانبیاء، میرے ابو کے لڑکے، انبیاء کے بیٹے، یشکو فقرہم، وہ لوگ اپنی تنگی اور مصیبت کی شکایت کر رہے ہیں، الی ملک من الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس، الی متی اخفی الامر عنہم، کب تک میں ان سے معاملہ کو پوشیدہ رکھوں گا؟ اخفا یخفی، اخفا ان کے معنی چھپانا، پوشیدہ رکھنا، وَإِلَى مَتَى أَرَى حَالَهُمْ، اور کب تک میں ان کی حالت کو دیکھتا رہوں گا، اِلَى مَتَى کب تک، وَإِلَى مَتَى لَا أَرَى أَبَا، اور میں کب تک اپنے ابو کو نہیں دیکھوں گا۔ لم یملک یوسف نفسہ، یوسف علیہ السلام اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے، وقال لهم، اور ان سے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم کو معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو اس چیز کو جو تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، وکان الاخوۃ یعلمون، اور بھائی لوگ جانتے تھے کہ ان ھذا السر، اس راز کو، لا یعلمہ، نہیں جانتا ہے کوئی، الا یوسف ونحن، مگر یوسف علیہ السلام اور ہم، یعنی یوسف علیہ السلام اور ہمارے علاوہ کوئی اس راز کو نہیں جانتا ہے۔ فعلموا انہ یوسف، بھائی لوگ جان گئے کہ یہی یوسف ہے۔ فعلموا، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ انہ یوسف، کہ یہی یوسف ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہل یوسف حی، کیا یوسف زندہ ہے؟ اما مات فی البیر، کیا وہ کنویں میں نہیں مرا؟ یا سلام، سلامتی ہو۔ ہل یوسف، کیا یوسف وہ عزیز مصر، وہ مصر کا بادشاہ ہے، عزیز مصر ہے۔ هو الذی علی خزائن الارض، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عزیز مصر جو اس زمانے بولتے تھے، اسے کہتے تھے جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا تو ان کا لقب عزیز مصر ہوا کرتا تھا۔ هو الذی علی خزائن الارض، یہی وہ ہے جو زمین کے خزانے کا مالک ہے۔ هو الذی کان یأمر لنا بالطعام، کیا یہ وہی ہے جو ہمیں غلے کا حکم کرتے تھے، غلے کا حکم دیتے تھے، اناج دینے کا حکم دیتے تھے۔ وما بقی عندهم شک، اب انہیں کوئی شک نہیں رہا۔ وما بقی عندهم، ان کے پاس باقی نہیں رہا، شک، کوئی شک، یعنی اب ان کے پاس کوئی شک باقی نہیں رہا۔ ان الذی یکلم، کہ وہ شخص جو ان سے بات کر رہا ہے، ہوا یوسف ابن یعقوب، وہی یوسف ابن یعقوب ہے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، انک لانت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ قال، اس نے کہا، انا یوسف وہذا اخی، یوسف علیہ السلام نے کہا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ من یمن، منن کی معنی احسان کرنا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتقی، یقیناً جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو ڈرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے، اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، قالوا، ہم ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی بھائیوں کی طرف، بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی۔ لقد آثرک اللہ علینا، آثر یؤثر، ایثارن کے معنی ترجیح دینا۔ وإن كنا لخاطئین، اور ہم خطا کاروں میں سے ہیں، اور ہم خطا کار ہیں۔ وما لامهم یوسف علی فعلته، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں کی ان کے فعل پر۔ لامہم یوسف، یوسف نے ان پر ملامت نہیں کی، علی فعلته، ان کے فعل پر، بل قال، بلکہ کہا، یغفر اللہ لکم،
اللہ تمہیں معاف کرے، وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔